Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin. Ve ala ali seyyidina ve mevlana Muhammedin ve barik ve sellim. Allahümme Rabbena arinel hakka hakkan verzukna ittibâ ve arinel bâtile bâtile verzukna ijtinâbah. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اغفر موتانا وارحم موتانا واشف جرحانا ومرضانا وفك أسرانا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية، نسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمية بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم. والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك. أن تجعل النور في أبصارنا وذكرك بالليل والنهار على ألسنتنا وعملا صالحا فارزقنا. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अच्छा जी, रहमतुल्लाह वासे का ताला जारी रखते हैं. यहाँ पे रुके थे, बाकी तर्जुमा बस जब मेरे भाई ने ये सूरत हाल देखी, इन्हीं भाई से मुराद इनकी हजरत मौलाना. यहाँ से तर्जुमा शुरू हो रहा है. क्या वो कह रहे हैं? फलम्मा रआ ज़ालिका लहा अलैया, फलम्मा रआ ज़ालिका लहा अलैया. इसका अच्छा, फलम्मा रआ ज़ालिका यानी ज़मीर जो है जा रही है उनकी फबैनमा फी ज़ालिका कदम रजलन व वखर उखरा वाजरी शौतन सुमारजुल कहकरा इतफतना अजल इख्वानी लदय्य व अकरम खल्लानी अलैहि मुहम्मद अलमारू बिल आशिक ला ज़ाल महफूज़न मिन कुल्लि तारिकिन व गासिक. तो हज़रत आशिक साहब जो इनके यानी कज़न है मेरा ख्याल है. फलम्मा रआ ज़ालिका लहा अलैया व रज़अनी व लब्बमनी व अमसकनी व सार कुल्लमा अतज़रतु ज़क्करनी हदीस अल-इल्जाम
فأفحمني أشد الإفحام حتى عيت بي المذاهب وسالت بمعاذيري المتاعب وأيقنت أن عهد الكبر كبر وأنها لما كنت ألهمت سورة من السور وأنه قد سبق علي الكتاب وأنه أمر قد توجه من كل باب. اس کا وتوجہت الی اللہ واستخرجت، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو جب میرے بھائی نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھ سے اصرار کیا، الح علیہ، اور مجھے نچوڑ لیا، یعنی بھینچا ورضانی، اور میرا گربان پکڑ کر کھینچا. یعنی یہ محاورے کی زبان، اردو میں ترجمہ اتنا، یعنی وہ کیونکہ لفظی ترجمہ فرما رہے ہیں تو اس لیے وَلَبَّمَنِي وَأَمْسَكَنِي، جھنجھوڑا. اور جب بھی میں معذرت کرتا تو مجھے لگام دینے کی حدیث یاد دلاتا. وہ حدیث ہے کہ جس نے علم کو چھپایا قیامت میں آگ کے لگام سے ان کو لگام دی جائے گی. بس اس نے مجھے دلیل سے پوری طرح خاموش کر دیا. فَأَفْحَمَنِي أَشَدَّ الْإِفْحَامِ، یہاں تک کہ میرے لیے تمام راہیں مسدود ہو گئیں. حتی عیت بی المذاہب، اور میرے تمام بہانے پر نالے بہا لے گئے. وسارت بمعاذیر المصائب، یعنی میری معذرتیں جو ہے ان کی کوئی اعتبار نہیں رہا، اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، یعنی آئی بھاری آفت، یعنی یہ کتاب لکھنا. وَأَيْقَنْتُ أَنَّ عَهْدَ الْكُبَرِ وَأَنَّ لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةً مِنَ السُّوَرِ، اور یہ مجھے جو پہلے الہام کیا گیا تھا، یعنی الہام آیا تھا انہیں کہ رسول پاک نے حسنین کریمان نے رسول پاک کا قلم دیا ان کو، وہ دوسرے الہام جو آپ کو آئے جو فیوز الحرمین میں زیادہ تر اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہلے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اور یہ کہ تقدیر الہی میں میرے لیے یہ چیز مقدر ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ ایک ایسی بات ہے جس نے ہر چہار جانے سے مجھے گھیر لیا ہے. وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابُ وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ كُلِّ بَابٍ. یہاں تک ہے جی یہ ترجمہ. اچھا، اب اس میں جو لغات ہیں وہ بیان کر. رضا ہو یرزو رضعن، جس قدر بھلائی کر سکتا ہے کر لینا. اصاب من خیر ما کان، لبب فلانا، گریبان کھینچنا. افحمہ، دلیل دے کر خاموش کرنا. آئی الماشی، چلنے والا تھک گیا. مذاہب مذہب کی جگہ، یعنی بمانے راہ، یعنی جانے کی جگہ. معاذیر معذار کی بمانے عذر بہانہ. مصائب جمع مصب کے بمانے پر نالا. اچھا جی، تو رضا کا مطلب ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. رضا فعل ہے، رضا یہ اس کا مضارع ہے اور اس کا مصدر ہے ان کی رضان. لکھا ہے جس قدر بھلائی کر سکتا ہو کہاں آیا تھا ذکرنی فحطائیت وصلت ولما رأى ذلك علی الح علی ورضانی. اس کے ساتھ لکھا ہے اصاب منہ خیرا ما کان، اس قدر بھلائی کر سکتا ہو کر لینا. رضانی اردو ترجمہ آپ نے کیا ہے تو اور مجھے نچوڑ لیا. جو عربی میں حاشیہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے والمراد المبالغۃ فی الامر، اس سے مراد جو ہے المبالغہ، یعنی بہت زیادہ اصرار کیا فی الامر. ٹھیک ہے. لببہ کا مطلب یہاں کا ہے گریبان کھینچنا، اور گریبان پکڑ کر کھینچنا. لبب الامر جعل ثوبہ فی عنقہ ثم قبض علیہ وصرخ، اور چیخنا. وہکذا یفعل منذرہم، عربوں کی یہ عادت تھی جب بھی ان کا کوئی مصیبت آتی تھی، یعنی باہر سے حملہ ہوتا تھا یا کوئی آفت ہو تو اس کو بتانا چاہتے ہو
تو یہ ان کا ایک اعلان عام کا طریقہ تھا کہ وہ آدمی کو جو ہے گریبان پکڑ کر کھینچتے تھے اور پھر چلاتے تھے، وہ صرخ، جو اردو والے میں نہیں ہے لیکن عربی حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے، ثم قبض علیہ وسر وہکذا یفعل منذرہم، عربوں کے یہ روایت تھی کہ جب کسی چیز کے بارے میں جو ہے خبردار کرنا چاہتے تھے تو یہ طریقہ کرتے، اور بھی طریقے تھے، مثلا اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، افہام جو ہے دلیل دے کر خاموش کرنا۔ حدیث الزام کا جو ہے اردو والے میں نہیں دیا، حدیث الزام یعنی حدیث الالجام، الجام کا مطلب لگام کو، لجام لگام عربی زبان میں، میرا خیال فارسی سے ہی عربی میں آیا ہوگا تو اس کے بعد مورب ہے لگام کا لجام۔ من سئل، حدیث ہے رسول پاک کی جو مشکات میں ہے، من سئل عن علم عالمہ، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا جس کو وہ جانتا ہو، من سئل عن علم عالمہ ثم کتمہ، پھر اس نے اس کو چھپایا، الجم یوم القیامت بلجام النار، تو اس کو قیامت کے دن آگ سے بنا ہوا لگام جو ہے بنایا جائے گا، اعوذ اللہ منہ۔ افہم الخصم اسکت بالحجہ، افہام کا مطلب ہے افہام کا مطلب ہے اپنے اپوننٹس کو، اپنے مخالف کو دلیل سے چپ کرانا، دلیل سے چپ کرانا، اس کو افہام، اسکتہ بالحجہ یعنی حجت، دلیل، عمومی دلیل، منطقی دلیل نہیں، منطقی دلیل کو بعض اوقات حجت کہتے ہیں۔ آیا بھی الامر، کسی چیز کو آیا بھی الامر، اس سے عاجز آ جانا، آیا بہ الامر عاجزہ، کسی چیز، فلم یہتدی لوجہی، ٹھیک ہے۔ سورۃ من ونہ کسب علی الکتاب، المعذرہ، معذرت جو ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، المعذرہ عربی کا مطلب یعنی عذر، لیکن عربی والے حاشیے میں اس کا زیادہ وسیع معنی لکھا ہے، حجت، دلیل، لیکن یہ دلیل جو یعنی عذر کے کانٹیکس میں ہو، اور اس کی جمع ہے معاذر اور معاذیر، المصعب جو ہے وہ حوض کو کہتے ہیں، مجرى الماء من الحوض وغیرہ میزاب، یعنی فرنالک انہ ہی الخطہ الامر والاشارہ المذکور لعہد البلائے الالزام۔ ٹھیک ہے، اب حضرت باقی ترجمے کی طرف آتے ہیں تو اس کو عربی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فتوجہت الی اللہ واستخرتہ ورغبت الیہ واستعنتہ، فتوجہت الی اللہ واستخرتہ ورغبت الیہ واستعنتہ وخرجت من الحول والقوة بالکلیہ وصرت کالمیت فی ید الغسال في حركاته القصرية وشرعت فيما ندبني إليه وشرعت فيما ندبني إليه وعتفني عليه وتضرعت إلى الله أن يصرف قلبي من الملاهي وأن يريني حقائق الاشیاء کما ہی، دعا کی طرف اشارہ، کما اشیاء الحقائق ارنی حقائق الاشیاء کما ہی کی طرف اشارہ، ویسدد جنانی ویفصح لسانی ویعصمنی فیما اقتحم فيما اقتحمه من المقال ويوفقني لصدق اللهجة في كل حال ويعينني في إبراز ما يختلج في صدري ويعالجه
وَيُعَالِجُ فِكْرِي إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں. اچھا جی، باقی ترجمہ پس اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوا، فتوجہت الی اللہ، اور استخارہ کے واستخرت ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی. یعنی استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا، اور اس کا ایک شرعی طریقہ. میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی اور اس سے مدد طلب کی. ورغبت الیہ واستعنتہ، اور میں طاقت قوت سے پوری طرح نکل گیا، یعنی اپنی طاقت قوت سے اور اللہ کی طاقت کی طرف. وخرجت من الحول والقوت بالکلیہ، اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح ہو گیا. وصرت کالمیت فی ید الغسال فی حرکاتہ القصریہ، یعنی سارا اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے، لاش کی غیر اختیاری حرکات کی، اور میں نے وہ کام شروع کیا جس کی طرف بھائی نے مجھے دعوت دی تھی. وشرعت فیما ندبنی الیہ وعطفنی علیہ، اور جس کی طرف میری توجہ موڑی، اور میں نے بارگاہ ظالم میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ میرے دل کو لہو و لعب سے پھیر دے. وتضرعت الی اللہ ان یصرف قلبی من الملاہی، یعنی اور میں نے بارگاہ کہ وہ میرے دل کو لہو و لعب سے پھیر دے، اور اشیاء کی حقیقتیں جیسی کہ وہ ہیں مجھ پر واضح کرتے ہیں. اللہ ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اس سے بڑی کیا بات ہے، یعنی حق یہی اصل مقصود ہے، حق کے سوا کوئی مقصد نہیں، یہ اسلام. اور میرے دل کو درست رکھے. وَيُسَدِّدَ جَنَانِ، اور میری زبان کو گویا کرے، بولے وَيُفْصِحَ لِسَانِ، جس کام کو میں شروع کروں اس میں مجھے لغزشوں سے بچائے. وَيَعْصِمَنِي فِي مَا اقْتَحَمُّ من المقال، وَيُوَفِّقَنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، اور ان باتوں کو ظاہر کرنے میں اور مجھے ہر حال میں سچی بات کرنے، اور ان باتوں کو ظاہر کرنے میں مدد فرمائے جو میرے سینے میں کھٹکتی ہیں. وَيُعِينَنِي فِي إِبْرَازِ مَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِي، ٹھیک ہے، اختلاج یعنی کھٹکنا دل، اور جن کی میرا سوچ چارہ سازی کرتا ہے، میرا سوچ یا میری سوچ، ہم لوگ تو میری سوچ کہتے ہیں. وَيُعِينَنِي فِي إِبْرَازِ مَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِي وَيُعَالِجُهُ فِكْرِي إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اور وہ بلا شبہ وہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، اور دعائیں قبول فرمانے والے ہیں. لغت پہ آ گیا عالجہ، معالجن تدبیر کرنا، چارہ سازی کرنا، وغیرہ علاج معالجہ کرنا. علاج ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے علاج، یہ باب مفعلہ سے ہے، تو اس میں اس کی خصوصیات اس میں آ گئی. اچھا جی، ابھی آج میں قولی صرت کالمیت، اے صرت فی ید القادر العزیز کالمیت فی ید العذاب، تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ میں نے دے دیا. یقلبہ کیف یشاء. ندبنی الیہ، دعانی، ندبنی کا مطلب ہے اسی سے مندوبات ہے، ندبنی الیہ مندوبات، یعنی اس کی طرف بلانا، کسی چیز کی طرف. عطفنی علیہ، امالنی علیہ، عطفنی الیہ امال، مجھے مائل کیا اس کی طرف. امال مائل ہمارے یہاں بھی سر. الملاہی جمع ملحا، الملاہی بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، جمع ملحات. آلات لہو، وہ لہو کے آلات کو کہتے ہیں، کل مزہار والعود ونحوہما. والمراد المشاغل، اور سے مراد ہے فضول المشاغل الفارغہ، یعنی غیر ضروری چیز ہے. اقتحم المکان دخل عنوتاً، اقتحم المکان کسی مکان میں جو ہے زبردستی داخل ہونا کسی جگہ پہ، دخل عنوتاً. واقتحم الامر العظیم، واقتحم الامر العظیم رما بنفسی فی بغیر رویت ما یختلج فی صدری یختر فی قلبی. اختلاج یعنی دل میں، اختلاج دل میں دل میں اختلاج کیا ترجمہ کیا حضرت نے؟ ترجمہ میرے سینے میں جو چیزیں کھٹکتی تھی، اختلاج. یختلج فی قلبی، یختر فی قلبی. وابو عذرہ ویعالی فکری یذاولہ ویمارسہ، اسی کا معالجہ کرنا، یعنی اس کو. وہو ممانا یختلج فی صدری ویعالجہ فکری. ٹھیک ہے. تشریح بھی حضرت فرمائے، تشریح لاش کے غیر اختیاری حرکات، یعنی جس طرح نہلانے والا چاہتے ہیں لاش کو لڑتے پڑتے، لاش کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس طرح دست قدرت میں
کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا اور جو چاہے مجھ سے کام لے لیں، اللہ پر چھوڑ دیا ہر چیز. تو جب آپ نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور جو چیزیں آپ کی طاقت سے باہر ہیں وہ ساری اللہ پہ چھوڑ دی، اور طاقت بھی ظاہر ہے جو آپ کی ہے وہ اللہ کے حول اور قوت سے ہی ہے. لہو و لعب سے پھیر دے، یعنی اوقات کو ضائع کرنے سے میری حفاظت فرمائے. اس کے بغیر ظاہر علم کیسے آئے گا؟ ایک بہت بڑی علم کی آفت یہی ہے کہ اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوقات کو جو ہے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان زندگی کا بہت بڑا ایسا بے خبری میں ضائع کر دیتا ہے. یعنی کچھ سونے میں ضائع کرتا ہے. سونا تو ضائع نہیں ہے، سونا تو آپ کی اس کے لیے یعنی جتنا سونا چاہیے وہ جتنا صحت کے لیے وہ تو ایک طرح سے ضیاع نہیں ہے. اور جس شخص کے نے وقت کی قدر پہچان لی وہ ضرور کوئی اہم کارنامہ انجام دے گا، اور جس کی زندگی کی گھڑیاں یوں ہی برباد ہوتی رہی وہ عمر نوح پا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کما ہی ہے جیسے کہ یعنی انسان میں بہت سی مرتبہ چیزوں کی حقیقت صحیح طور پہ نہیں سمجھتا، وہ غلط فہمی کا شکار. ایک چیز ہوتی ہے کچھ اور اس کو سمجھنے والا کچھ ہوتا ہے. جیسے مطلب ہم فلسفے میں کہتے ہیں نا، وہ فلسفی کہتے ہیں ایک چیز جیسے کہ ہمیں دکھتی ہے مظہر، اور ایک چیز جو جیسے کہ وہ حقیقت میں ہے. تو بہت اوقات جو ہے چیزیں جیسی دکھتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، یا کم از کم پوری طرح ویسی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ حقیقت کی طرف رہنمائی کا یہی مطلب. کچھ ہے قال ان اثرون مبرد من خواری، اس کی مثال دی کہ سورہ نمبر والے واقعے میں حضرت عمر کا سبق اس حقیقت سے آشنا کیا تھا. وہ فوراً مزار پرستی سے مذاہب پرستی یعنی سے دسو ہو کر اللہ رب پر ایمان لے آئی اور اپنی سابقہ غفلت والی زندگی پر پریشان. غرض حقائق کا باشگاف ہونا بہت بڑا علم ہے، اور یہ حقیقی علم ہے. یعنی گویا کرے یعنی طاقت و گفتار دے، میں جو سمجھنا چاہوں اس کو دل نشین طریقے پر سمجھا لوں. وَيُوَفِّقْنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ وَيَعْصِمَنِي فِي مَقْتَهَمُ من المقال وَيُوَفِّقْنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ حال. میرے سینے میں کھٹکتی یعنی جو میرے خدا داد علوم ہیں جن کو میرا وہ سوچتا تھا کہ یعنی جو باتیں میں نے غور سے یہ ہے. اچھا جی، اگلا پھر منہج الکتاب، جو کتاب کا جو منہج ہے منہاج ہے اس پر اگلا پیراگراف ہے. یہ جو ٹائٹلز ہیں وہ اصل کتاب میں نہیں ہیں، وہ حضرت نے ہی ڈالے ہیں سمجھانے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین.